بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، میں آج جو واقعہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں نہایت ہی دلچسپ اور قرآنی واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا، تو پلیز ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ آئیے یہ پہلے ایمانی افروز قرآنی واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت عزیز علیہ السلام کا واقعہ۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت گری کر کے تباہ کر ڈالا، تو ایک مرتبہ حضرت عزیز علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے کہا، اَنَّ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ ترجمہ، اللہ پاک انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ عزیز علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 سال بعد اللہ پاک نے ایران کے بادشاہ میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے۔ ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ پاک نے حضرت عزیز علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ پاک نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی۔ باقی جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ پاک نے حضرت عزیز علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کی، 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، تم یہاں 100 سال تک ٹھہرے ہو، تم یہاں 100 سال تک سوئے رہے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسا ہی صحیح و سلامت باقی ہے، اس میں بدبو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا اور اعضاء بکھر گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف ہڈیاں ہیں جو چمک رہی تھیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے تمام اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ پاک کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ اس وقت سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید ہو چکے تھے، جبکہ عمر وہی 40 سال کی تھی اور کوئی آپ کو پہچانتا نہ تھا۔ آپ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے۔ ایک کمزور بڑھیا ملی جو نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کی گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، یہ عزیز کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن عزیز کہاں ہیں؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں عزیز ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال کی موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت عزیز علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے۔ حضرت عزیز علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ دعا کیجئے، میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی تو اس عورت کی بینائی واپس آ گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ جا۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیز علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک محفل میں آپ کے بیٹے موجود تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی۔ وہیں آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے محفل میں پکارا، یہ حضرت عزیز علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ محفل والوں نے اس عورت کو جھٹلایا تو اس نے کہا، مجھے دیکھو،
ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا، جس میں مبارک کو کھول کر دیکھا گیا تو وہ چاند موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ چنانچہ اس پتے پر کوشش کری تو توریت کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا۔ وہ حضرت عزیز علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق بھی نہیں تھا۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے تیسرے سپارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنے عرصے ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی کہ میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، اس واقعے کو قرآن میں لکھا گیا ہے۔ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، مگر پھلوں اور شیرہ انگور اور خود حضرت عزیز علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 100 سال میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بارہا ایسا ہوا ہے اور حضرت عزیز علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ مزید فرماتے ہیں بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیز علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیوں کر اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا صالحین، نیک بندوں اور اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ تھا حضرت عزیز علیہ السلام کا واقعہ۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔